امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، مگر پیارے محبت کرنا تو اسلام کے دائرے میں محبت کرنا، اگر اسلام کے دائرے سے پار ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ عداوت ہو جائے گی۔ اس لیے میں بتاؤں، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو سنو، حسین پاک کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو سنو، حسین پاک جب کربلا شریف میں تھے، اللہ اللہ، ظالم خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، یزیدی خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، اس وقت کا دور تھا کہ پوچھا جاتا تھا، بولو تمہاری مرضی کیا ہے، ذرا توجہ دو، کیا تم کسی سے ملنا چاہ رہے ہو؟ لوگ چاہتے اپنی بیوی سے مل لے، بچوں سے مل لے، بھائی بہن ان سے مل لے، بھتیجوں سے مل لے، اور چاہنے والوں سے مل لے۔ حسین پاک سے جب پوچھا گیا، ذرا توجہ رکھنا پیارے، بات سن لینا، حسین پاک سے جب پوچھا گیا کہ کسی سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں، کہا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پاپا زندہ باد، بے شک سوالدہ، زندہ باد، زندہ باد، بے شک سوالدہ۔ یہ حسین پاک کی ادا، اور تم 8 دن مسجد کو نہیں دیکھتے، توجہ رکھنا، اور ڈھول اتنا بجاتے ہو، اتنا بجاتے ہو، ڈھول کو پھاڑ دیتے ہو، پوری پوری رات ڈنکے بجتے رہتے، ڈھول بجتے رہتے ہیں، اور تم اسے حسین پاک کی محبت کہتے ہو۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے پھر بھی ڈھول بج رہا، فجر میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، مغرب اور عشاء میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، نماز کو نہیں آ رہا، کان کھول کے سن لو، اگر نانا کی شریعت سے ہٹ کے چلو گے تو یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد۔ کتنے لوگ ہیں آج، توجہ رکھنا، یہاں تو پھر بھی الحمدللہ حضرت بہت آپ کی دعائیں، اللہ کا فضل ہے، یہی اپنے آپ کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور اب تو لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ سلفا اتنا چل پڑا ہے، اتنا چل پڑا، اب گاؤں گاؤں سلفا پی رہا، سمجھے اسی کی قسم ہے، اس میک پی رہے ہیں صاحب، نشہ کر رہے ہیں، نشہ۔ قرآن ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز سے روک رہا قرآن، نماز کے قریب مت جاؤ، اے ایمان والو نماز مت پڑھو، کب؟ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ الصلاة اہم العبادات، نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اہم ہے، الحمدللہ۔ جب اس عبادت سے روکا جا رہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت جاؤ، لا تقربوا الصلاة، قریب تک مت جاؤ۔ اب بتاؤ اس لیے تو یہ نشہ کتنی بری چیز، اور نشہ کئی طریقے کا ہوتا ہے، شراب کا بھی ہوتا ہے،
میں اگر کسی کو ایک پیالہ اگر پیشاب پینے کے لیے دوں تو وہ پیے گا کیا؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے یہ نجس ہے، ناپاک۔ یہی تو وجہ۔ اگر 1 درہم سے زیادہ اگر یہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا ہوگا، دھلنا ہوگا۔ یہ ناپاک ہے، اس لیے نہیں پی سکتا پیشاب۔ اور اگر کوئی پیشاب پینے لگے تو اس سے دوستی کرے گا، اسے پلیٹ میں کھلائے گا، دور ہٹے گا، ارے پیشاب پیتا پیشاب پیتا۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو 1 درہم سے زیادہ شراب لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیار کرنے والوں ان کے دادا مولا کائنات حضرت علی سیدوں کے دادا ذرا سنو قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم پیار کرتے ہو تو سچا کرو۔ آقا علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، شراب کے چند قطرے اگر ڈال دیے جائے وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ان بکریوں کا دودھ، اور تم شراب پی کے ڈھول بجاؤ اور سوچ رہو امام حسین پاک راضی ہو جائیں گے۔ تم سوچ رہے ہو مولا کائنات حضرت علی کے نعرے لگاؤ اور اس میں پیو یا کھاؤ، سلفا پیو یا بھنگ پیو یا نشے کے کیپسول جس سے عقل برباد اور خراب ہو جاتی ہے وہ پیو، اور بعض تو شادیوں میں بھی شراب پی پی کے ناچتا ہے۔ اتنا بڑا نچکیا، اب تو گانے بھی بس نکالے گا شرٹ اور ناچ، اب کمریا مٹک رہی ہے اس کی۔ یہ تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشاروں میں سمجھ گئے ہوگے۔ اور پوچھ لو کہ تیسرا کلمہ سنا دو تو کہیں گے امام صاحب ہی سنائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے تمہیں یار کیسے کیسے آل رسول دیے یار، محبت کرو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا یار۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، اور اگر الٹا کرو گے تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ کتنے لوگ اس میں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے اور اس پہ مینار کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے، یعنی علی آقا مولا کائنات علی فرماتے ہیں اگر علی سے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان بھی نہیں پڑھے۔ تو یار حضرت علی اتنی نفرت کرتے ہیں اس نشے کی چیز سے، اور اگر تم نشہ کرو تو کیا حسین پاک کے ابا جان تمہیں پسند کر لیں گے؟ بولو کیا پسند کر لیں گے؟ اللہ اللہ مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی بات سنو۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا، ایک عورت نے غلطی کر لی، غلطی بھی تگڑی والی کر لی۔ تگڑی والی مطلب ناجائز تعلق ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناجائز تعلق ہوئے، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کو پیش کر دیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں۔ اب حضرت عمر کی عدالت تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرو اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے ڈھکیل کے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دو۔ اتنے میں یار مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا حکم دے رہے ہو؟
کہا بھائی علی جو اسلام کا حکم ہے وہی تو کر رہا ہوں. کہا کیا حکم ہے؟ کہا کیسے تم نے حکم دے دیا؟ حضرت علی نے کہا بھائی عمر کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بولے پھر تم بتاؤ. کہا یہ بتاؤ اس عورت نے غلطی کی سزا کی حقدار ہے، مگر پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا غلطی کی؟ اس کو 3 مہینے سے زیادہ حمل ہو گیا، پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے. اگر یہ ماں مر گئی تم نے حکم دے دیا تو ساتھ میں بچہ بھی مر جائے گا. عمر بھائی سنو تم پر ایک قتل کا قصاص آ جائے گا. اس بچے نے کیا غلطی کی؟ مولا کائنات کی ذرا نظر تو دیکھو یار. اور اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مولانا لوگ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں. ایسے بھی ہیں منہ بسکاتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی منہ ٹیڑے رہیں گے اور وہاں بھی منہ ٹیڑے رہیں گے. صحیح بات. اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو توجہ کرو. مولا کائنات حضرت علی فرمانے لگے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے انہوں نے تو دانت نیچے انگلی دبا لی. کہا علی اگر آج تم نہیں ہوتے نا تو لہلک عمر ہلاک ہو جاتا. کہا علی تم نے مجھے بچا لیا. کہا پھر علی اب بتاؤ کیا کرنا. حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرہ تکبیر. میں نبی فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو مولا کائنات حضرت علی اب فیصلہ کرتے ہیں. کہتے عمر سنو معاملہ یہ ہے اس عورت کو ایک طرف حفاظت کے ساتھ قید میں رکھا جائے، اسے کھان پان کا انتظام کر دیا جائے. جب بچے کو یہ جنم دے دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ دائی کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد اس پہ سزا مقرر کر دی جائے گی. اللہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی، اگر اجازت ہو تو بتاؤں. سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا مولا کائنات حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان مولا کائنات نے پڑھا. تو انہوں نے سوچا اچھا ایک یہودی تھا، اس نے اتنا پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا. کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے. کس سے چاہیے بولو؟ پہنچ بھی گیا تھا مولا کائنات. آج کا اگر کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بس معاملہ گڑبڑی تھا. کہا قرآن سے جواب چاہیے، قرآن سے. مولا کائنات حضرت علی بولے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اتفاق سے اس کی داڑھی خشخشی تھی، کچیا داڑھی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی. اللہ کہنے لگا علی یہ بتاؤ میری خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ اب بتا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ تمہیں کہاں قرآن پڑھنے سے فرصت ہے؟ موبائل پہ اتنے لگے پڑے ہو، پوروؤں کے نشان کس لیے تم نے؟ اتنے موبائل پہ اتنے بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا. برابر میں ایک صوفے میں بیٹھو، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا. موبائل پہ اتنا عاشق ہے، اتنا بڑا کھانا کھا رہا تب بھی موبائل پہ ٹو چل رہی ہے. بھلے سے لقمہ اس کا پیالی میں جائے یا دسترخوان پر رگڑ کے آ جائے، کوئی پرواہ
पूछता नहीं है। पहले पूछते थे, बड़ा भाई पूछता था, अरे कहाँ है फलाना, कहाँ है छोटा भाई, कहाँ वो, आओ दस। अब कोई किसी को नहीं पूछेगा, समझे। यहाँ तक कि बीवी नहीं पूछती अपने शौहर से क्या खा रहे हो क्या नहीं, वो अपना मोबाइल लिए बैठी है, वो अपना, और डोंगे से उल्टा सीधा लौटा और रगड़ा रगड़ी चल रही है बस। इतने लग गए, इतने। अगर बीवी से आज का आदमी कह देता सुनो मेरे कपड़े निकाल दो, तो सीरियल देख रही, कह रही रुक जाओ अभी दे रही हूँ जरा, अभी दे रही हूँ, जब तक 2-3 एपिसोड नहीं निकल जाए तब तक ये भी उठती नहीं है। पहले रमजान में माँ अपनी बच्चियों से पूछा करती थी कितने सिपारे हो गए, कितने कुरान हो गए। मोहल्ले में औरतों में चर्चा होता था कितने तूने पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए। अब तो कुछ भी नहीं है, पूछती है ये बता उसकी लड़की का रिश्ता कैसे छूटा, जरा बातें बता। टो निकाल रही है, टो, कि उसकी लड़की का रिश्ता कैसे छूटा ये बता। कहीं अगर थोड़े बहुत जुड़ा हुआ रह गया उसे भी कट करने के चक्कर में। मगर सुनो मौला कायनात हजरत अली से उसने पूछा जरा बताओ। हजरत अली बोले कोई काम की बात पूछ ले, कोई और अच्छी बात पूछ ले। उसने सोचा ना हजरत अली से बत नहीं रहा, मगर उसने भी गलत जगह हाथ डाला था, मारा जाएगा बेचारा, लेकिन मरने के बाद अब ठीक हो जाएगा, समझे। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले। उसने लोगों को बुला लिया, अरे सुनो सुनो, हजरत अली से नहीं बता। कुछ लोग जमा हो गए, फिर कहा बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी आपकी भरी हुई कुरान की कौन सी आयत में। जब 3 मर्तबा लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो ले अब आयत सुन ले। अल्लाह सुना दूं आयत, कौन सी आयत में जिक्र, मगर कुरान पढ़ा करोगे। ये हाफिज लोग हैं, ये लोग हैं, इनके भी बड़े काम की बात है। पहले हाफिज होते थे ना, तो मैं बुराई से हट के कह रहा हूँ, पहले हाफिज होते थे उसका मतलब समझते थे, उसकी सारी बातें होती थी। बहरहाल हजरत अली बोले पूछ क्या पूछना चाहता है, पूछ क्या पूछना चाहता है। वो कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहा जरा बता दो। हजरत अली बोले अगर मैंने बता दिया बोल ईमान ले आएगा। आज का होता तो ये कहता बोल मिठाई खिलाएगा, मर गया मिठाई पे। और बाज मियां हुजूर इतना बड़ा पेटुआ है, अगर किसी के वली में पहुंचा डोंगे पे डोंगा सड़ा 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 बुरी तरीके से डटा पड़ा। वही तेरा पेट घर पे भी है, वहां इतनी क्यों नहीं खाता था। वली में और अकीके में पहुंच गया तो डोंगे पे डोंगा, डोंगे पे डोंगा, पता नहीं कहां डाल ले आए। मगर सुनो हजरत अली ने क्या ये नहीं कहा बोल 1000 रुपए देगा, ये नहीं का शर्त रख ले। हजरत अली ने सोचा एक मेरा भाई ईमान वाला हो जाएगा। मौला कायनात हजरत अली बोले अगर बता दिया तो ईमान ले आएगा। कहने लगा हाँ उसे भी यकीन था, पूरा कुरान पढ़ लिया था। हजरत अली बोले सुन ले आयत मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी सुन लेना मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी ख़बुथ ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। इसका तर्जमा करूंगा समझ जाओगे। हजरत अली फरमाने लगे, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते, तवज्जो रखना, कहने लगे वल बलदु तय्यिब। हजरत अली बोले अच्छी जमीन। तुम भी पौध लगा रहे होगे ना, बाज तो इतना बड़ा नियत का खराब है। हुजूर मियां हुजूर पौध अपनी लगा रहे और उखेड़ के दूसरे गिला रहे। रात में गड़िये चुरा लाता है, गड़िया ही बोलते हैं कारी साहब, कारी जुबैर साहब, गड़िया ही बोलते हैं ना उसको। मुझे तब पक्का याद नहीं है क्योंकि ये किताब की बात नहीं है। ये तुम वो इतनी बड़ी जो होती इतनी मोटी क्या बोलते हैं उसको, गड़िये बोलते हैं।
کہیں کوئی لفظ غلط ہو جائے تو رات میں گٹری چرا لاتا ہے اور صبح کو صاحب پود لگ رہی ہے، پود اپنی 4 بجے سے بھاگ گیا پود لگانا۔ ہاں توجہ رکھو، حضرت علی فرماتے والبلد الطیب، فرماتے اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربی، اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے، اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ رکھے بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، بولے بنجر زمین، خبیث زمین کوئی فصل نہیں دیتی، 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ کیا یار مولا کائنات حضرت علی، اللہ۔ ایک بات یہاں صاف کر دوں، اگر کسی ایمان والے کی والذی خبث ہے یہاں پہ خبث، کسی ایمان والے کی اگر داڑھی خشخشی ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ اچھی زمین ہے۔ یہاں سے بری زمین سے مراد ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس کیا نہ ہو، بولو ایمان نہ ہو۔ اب بولو سچی محبت کرو گے؟ اچھی یار امام حسین پاک یعنی محرم کا مہینہ آ رہا، میری بہنیں قرآن شریف بہت پڑھتی ہیں، میں تمہیں آج ایک ترکیب بتا جاؤں، سمجھے؟ صبح سے قرآن پڑھے، دوپہر میں پڑھے، شام میں پڑھے، پڑھتی رہے، جب بھی وقت ملے پڑھتی رہے، ایک قرآن ختم کر لے، تھوڑی شیرینی رکھ لے گھر میں کوئی پڑھا ہوا، یا خود بھی فاتحہ پڑھ لے، فاتحہ پڑھنے کے بعد کہہ دے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا تیرے نبی کے نواسے امام حسین پاک کے لیے ایصال کرتی ہوں، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو خدا کی قسم تو قرآن پڑھ کے اگر ان کا صدقہ مانگے گی، اگر بغیر اولاد ہوگی تو تجھے اولاد مل جائے گی۔ قرآن خوانی کراؤ، امام زین العابدین کے نام سے، علی اصغر کے نام سے، علی اکبر کے نام، کھچڑا پکاؤ، حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، خوب لٹاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حسین پاک کے عاشق، نبی کے بچوں کے عاشق۔ مگر شریعت کے خلاف اگر کام کرو گے تو انہوں نے کربلا سے یہی پیغام دیا تھا، یہی سبق دیا تھا، دیکھو یزید فاسق فاجر اتنا ناہنجار، سمجھے؟ امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو دے دیا، کون دیتا بچوں کو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا، مگر دین کو جانے نہیں دیا۔ یہ وہ یزید تھا، اس پہ پوری ایک کتاب میں تو میاں حضور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جتنا عذاب پوری دنیا کے گناہگار لوگوں کو ہوگا، جتنا عذاب پوری دنیا کے جب سے انسان ہیں اور جب تک رہیں گے پوری دنیا کے لوگوں کو، گناہگاروں کو جتنا عذاب ہوگا اس میں سے آدھا عذاب صرف اور صرف یزید کو، سمجھے؟ اور اتنی ہی لعنت ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی کتاب؟ ایسے کارنامے اس، ارے یار نہ ایک بات بتاؤں یار دل بھر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور صحابہ بھی تھے ساتھ میں، آقا جا رہے تھے، ایک بچے کو اٹھا کے چوم لیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا آقا بچے تو اور بھی ہیں، آپ نے اس بچے کو کیوں چوما؟ یہ دل پہ بات لے لو گے نا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے۔ کہا آقا اسی بچے کو کیوں چوما آپ نے؟ بچے تو اور بھی، نہ تو یہ آپ کا رشتہ دار ہے، کیوں چوما؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی بولے معلوم ہے یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے اور میرے حسین کے دل کو خوش کرتا ہے۔ یار یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، اس کو چوم لیا اٹھا کے۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی باتیں ایسی، ایک نہیں نہ جانے، فرشتوں کو لے لو، فرشتے نوری ہوتے نہیں ہوتے بولو، مگر سنو سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، اللہ
سیدوں کی دادی سیدان مسلح بچایا، فرمانے لگی این الحسن والحسین، کہاں ہیں دونوں بچے؟ بچوں نے کہا امی جان انا موجود، امی جان ہم حاضر ہیں، موجود ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سیدہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہیں، نیت باندھ لیتی ہیں، اللہ اکبر۔ چھوٹے بچوں کی ادائیں الگ ہی ہوتی ہیں، دروازے پہ کو بھاگتے ہیں، ایک دوسرے نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر کو چلے گئے مدینے میں کو۔ اللہ اللہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، رکوع بھی کر رہی ہے، سجدہ بھی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ دونوں بچے گھر سے نکل گئے، فرشتے نے دیکھا تو دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے لگ گئے۔ ہے کسی کے بچے ایسے، وہ فرشتہ کی حفاظت کے لیے لگ گیا۔ بچے چلتے چلے جا رہے، جب مدینے سے باہر نکلے گرمی بہت زیادہ، جو حاجی لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی وہاں کی گرمی۔ اللہ اللہ جب دیکھا شہزادوں کے اوپر سورج ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، فرشتے کی محبت انگڑائی لیتی ہے۔ فرشتے نے چھتری کی طرح اپنے پر کو لگا دیا۔ اللہ جیسے ہی لگایا، اب دونوں بچے جیسے چھتری سے چھائی کر لیتے نا، ایسے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے گئے، جب دیکھا ریت گرم ہے، پتھریلا علاقہ وہ گرم ہے، مگر فرشتے کی محبت پھر انگڑائی لیتی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کو نیچے بچھا دیا۔ ادھر دونوں بچے قدم اٹھا کر کے زمین پہ رکھتے ہیں تو زمین پہ نہیں، فرشتے کے نورانی پر پہ رکھے جا رہے۔ بولو ہے کسی کے ایسے بچے جیسے نبی کے بچے ہیں؟ چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے۔ اللہ اوپر سے ایک پر چھتری کی طرح، دوسرا فرش کی طرح۔ اب دونوں بچے جب کافی دور نکل گئے، بچوں نے آرام کرنا چاہا، جب بیٹھے تو فرشتے نے اپنا پر لگا لیا، بچھا دیا، ایک پر سے چھتری لگا لی اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ دونوں بچے سو گئے۔ ادھر سیدہ کی نماز پوری ہو گئی، فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اللہ اللہ جنتی عورتوں کی سردارہ۔ اب جب سلام پیرا دیکھا بچے کہاں ہیں، فاطمہ بولی این الحسن والحسین تعالی الیہ، دونوں بچے کہاں ہیں، میرے پاس آ جائیں، اگر بچے گھر میں ہو تو آ جائیں۔ بچے نہیں آئے، ماں نے مسلح سمیٹا، دیکھا ادھر نہیں ادھر نہیں، ماں کا دل پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ماں ہے یہ ماں، دونوں بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ماں گھر میں چکر لگا رہی ہے۔ اتنے میں علی آ جاتے ہیں، مولا کائنات آ جاتے ہیں۔ جب سیدہ کو دیکھا، بنت رسول کو دیکھا، اللہ اللہ جب دیکھا کہنے لگے، علی بولے فاطمہ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے ذرا بتا دو۔ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، دونوں بچے تھے مگر اب دیکھا تو بچے نہیں ہیں، اے میرے سرتاج میرا دل پریشان ہے، ایسا کرو تم میرے بچوں کو ڈھونڈ لاؤ، پتہ نہیں کہاں ہے، کا پریشان مت ہو، انشاءاللہ مدینے میں ہوں گے، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی ڈھونڈ رہے، بچے نہیں ملے، پوچھا کسی نے نہیں بتایا۔ گھنٹے کے بعد جب علی آتے
आते हैं। फातिमा समझी बच्चे भी होंगे मगर बच्चे नहीं है, माँ तड़प गई। ये माँ है माँ। जब तक अगर तुम 10 बज जाए 11 बज जाए अंदर नहीं आते हो ना, माँ बार बार दरवाजे को देखती है कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ गया, कहीं मेरा लाल। और तुम माँ से कहते चुप के बैठी रही है, ये तेरे ही कारनामा। बाज बाज तो इतना बदतमीज बोलता है, अल्लाह माफ फरमाए। मगर सैयदा बेकरार अली के सीने पे सर रख के कहने लगे, ओ मेरे सरताज, बच्चों के लिए मैं बेकरार हूं। अल्लाह, दोनों में बातें हो रही थी, इतने में नाना आ जाते हैं, आका आ जाते हैं। आका दरवाजे पे खांसे। और जब आप अपने घर में भी अगर आया करो ना तो सलाम किया करो। समझ में आ रही? ये नहीं कि ओ भूरा, ओ कलुआ, ओ लंगड़े, ओ लूले, इस तरीके की बातें जो हम लोगों की जबान पर होती। अल्लाह माफ फरमाए। इल्जाम उस पर लगाते, बुरे अलकाब से उसको पुकारते। आका जाते हैं, फातिमा इधर खड़ी है, अली इधर। फातिमा को जब देखा कहने लगे, बेटी क्या बात है? अली तुम बोलो क्या बात है? अली कहने लगे, फातिमा भी बोल पड़ी, अब्बा जान मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, जब मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है, काली तलाश के ले आएंगे। कहा काली घंटों में ढूंढ के आए, बच्चे नहीं मिले। अली बोले, आका मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने चप्पा चप्पा छान लिया मगर बच्चे नहीं मिले। इतने में बेटी अब्बा के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के आंखों में आंसू ले आती है, कहती है अब्बा जान ये माँ बच्चों के बगैर कैसे रहेगी? अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे महबूब की बेटी की आंखों से आंसू नीचे ना गिरे, तुम अर्श आज़म से पहुंच जाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा अहले बैत का मकाम तो देखो। हजरत जिब्रील आ तो गए मगर दरवाजे पे खड़े हैं, बगैर इजाजत आते ही नहीं। अल्लाह, और तुम लोग क्या क्या कह देते हो सैयदों को। तभी तो आला हजरत के भाई बोले, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलोगे नहीं? बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नबी बोले, बेटी जिब्रील इजाजत मांग रहा, जिब्रील को इजाजत मिल गई। काका आपके नवासे वहां पर आराम कर रहे, एक फरिश्ता एक फरिश्ता हिफाजत में लगा हुआ है। अल्लाह, हिफाजत में। अली भी चले, नबी भी चले, जिब्रील भी चले, जा रहे पहुंचे, देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे। नबी ने हसन को उठाया, चूमा अली की गोद में, हुसैन को उठाया, चूमा अपनी गोद में। यार आज कैसे लोग हैं बातें बनाते। जब घर को लेकर के आए, सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान जो मोहब्बत करता है उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नबी ने हाथों को उठा दिया, दुआ फरमा दे, अल्लाहुम्मा इन्नी
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. اللہ اللہ نبی دعا فرما رہے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک اگر ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا. اللہ یہ ہیں، یہ انہی کے گھرانے سے سید زادے. آج تمہاری بستی بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ. اور ابھی تو بیان آپ جانتے ہیں میرے استاد، خصوصی استاد، جید عالم، لاجواب عالم، بہترین خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ. ابھی تو شاگرد ہی بول رہا تھا، ابھی استاد بھی بولیں گے انشاءاللہ. یہ سب میاں حضور کا فیضان ہے. اتنی مصروفیت کے بعد دن بھر سمجھے خدمت خلق میں لگے رہتے. الحمدللہ نہ جانے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، مگر نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو بے ایمان تھے میاں حضور کے چہرے کو دیکھا، بس دیدار کیا، ہاتھ بڑھایا اور کلمہ شریف پڑھ لیا. تبھی تو کہا ہے کہ یار اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. سمجھے؟ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، تقریر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. حضرت نے وقت دے دیا، یہی ہمارے آپ کے لیے بڑی بات ہے. پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین، آقا حسین. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین، آقا حسین. ہر ذرے کو نجفی ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین، آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اس میں جو غلطی ہوئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.